بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان ابن آدم وادیان من مال لابتغى ثلاث لا يملو جوف ابن آدم الا التراب، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان ابن آدم وادیان من مال، ابن آدم کے پاس اگر مال و دولت کے دو وادیاں ہو جائے تو لابتغى ثلاث، تو وہ تیسری وادی کی فکر کرے گا، تیسری وادی کی تلاش کرے گا۔ لا یملؤ جوف ابن آدم الا تراب، ابن آدم کے پیٹ کو نہیں بھرے گا سوائے مٹی کے، یعنی مٹی ہی اس کی پیٹ بھر سکتی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جب تک اس کی موت واقع نہیں ہوگی، قبر میں داخل نہیں ہوگا، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ نبی علیہ السلام نے حدیث پاک کے اندر انسان کے حرص و طمع کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر حرص اور طمع بہت ہی زیادہ ہوتا ہے۔ اسی حرص اور طمع کی بنیاد پر لوگ دولت کو زیادہ سے زیادہ بٹورنے اور حاصل کرنے کی فکر کرتا ہے۔ دولت پہ دولتیں ہوتی جاتی ہے، بنگلے پہ بنگلے ہوتے جاتے ہیں، لیکن وہ اور مزید فکر کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن آدم کے پاس اگر مال و دولت کے دو وادیاں ہو جائے تو وہ تیسری وادی کی فکر کرے گا۔ اسی وادی کی فکر کرنے کی وجہ سے وہ حرام و حلال کے اندر کچھ تمیز نہیں کر پاتا، چاہے وہ حرام طریقہ سے ہو، چاہے ناجائز طریقہ سے ہو، سود و بیعت کے ذریعہ ہو، حرام خوری کے ذریعہ ہو، نشہ آور اشیاء کو بیچنے کے ذریعہ ہو، یا اور دیگر ذرائع ابلاغ جو حرام طریقہ سے حاصل کیے جاتے ہیں، ان ساری چیزوں کو اپنا کر، ان ساری چیزوں کے ذریعہ وہ دولت کو جمع کرنے کی فکر کرتا ہے، اور وہ دولت پہ دولت جمع کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ صرف اس لیے اس کے دل کے اندر صرف وادی در وادی کی فکر کا ہے کہ 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، یعنی دولت جتنی زیادہ ہو جائے وہ اس سے زیادہ کی فکر کرتا ہے، اس کے دل کے اندر اس سے زیادہ طمع اور لالچ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بنیاد پر انسان دولت سے نہیں تھکتا، کتنی بھی دولتیں ہو جائے وہ مزید فکر کرتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسانوں کے پاس اگر سونے کا ایک پہاڑ ہو جائے تو دوسری کی فکر کرے گا، اور اسی فکر کی بنیاد پر حرام اور حلال کے اندر ذرا برابر بھی تمیز نہیں کرتا ہے۔ آپ کے یہ معلوم ہے قوم بنو اسرائیل کے اندر جہاں بہت سارے فتنے پیدا ہوئے، قوم بنو اسرائیل کے اندر جہاں بہت ساری برائیاں عام ہو گئی، وہاں ایک برائیاں یہ بھی تھی کہ لوگ دولت کا ہی حرص مند بن گئے، لوگ دولت کی فکر میں آخرت کو بھلا دیے۔ آج بھی معاملہ یہی کہ آدمی چاہتا ہے حرام طریقہ سے ہو، جیسا بھی ہو، ہمارے پاس دولت کا انبار ہونا چاہیے، دولت کی وادیاں ہونی چاہیے۔ آج دیکھیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں نعوذ باللہ من ذالک جو یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، غریبوں، لاچاروں کے نام پر پیسہ بٹورتے ہیں اور اپنی عمارت پہ عمارت بنائے جاتے۔ کیوں؟ چونکہ اس کے دل کے اندر مال و دولت کی حرص آ گئی ہے، جس کی بنیاد پر حلال و حرام کے اندر تمیز نہیں۔ لہذا اللہ سے دعا کر دو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس طرح کے حرص و طمع جو آخرت کی بربادی کا ذریعہ بن جائے، اللہ تعالی اسے محفوظ اور مامون رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق رفیق